حقیقت کو اختیار کر لیا جاتا ہے، شکل کو چھوڑا جاتا ہے، حقیقت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ہم اعمال کی شکل پر چل رہے ہیں، اس لیے جب عمل کی شکل کے مقابلے میں اسباب آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ اعمال آخرت میں کام آنے والے ہیں، لیکن دنیا کا نظام اسباب پر چلے گا۔ میرے دوستو عزیز بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ان اسباب پر اٹھایا تھا جو اسباب یقینی تھے۔ دنیاوی اسباب پر صحابہ کرام کو نہیں اٹھایا، دنیاوی اسباب پر صحابہ کرام کو نہیں اٹھایا۔ جن کو اللہ نے اسباب دیے دنیاوی، ان کو ان کے چلانے کے طریقے ضرور بتلائے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ان کی تشکیلیں اور آپ نے ان کو ترغیب دنیاوی اسباب پر دی ہو، نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا تھا اور ان کی تربیت تعلمنا الایمان، ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھلایا تھا۔ ایمان کیسے سکھلایا تھا؟ کہ ان سے مشق کروائی تھی اس پر کہ تم اپنی حاجت پر نماز کتنی بار پڑھتے ہو، تم اپنی حاجت پر سبب کتنی بار استعمال کرتے ہو۔ بالکل بین فرق بتایا، بالکل ظاہری فرق بتلایا دونوں میں، کہ تم اپنے حوائج میں اعمال اختیار کرتے ہو یا اسباب، اس لیے کہ اسباب والے موجود تھے، اعمال والے بہت کم تھے۔ اعمال والوں کو اسباب والوں کے مقابلے میں لائے۔ جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا، جب کوئی شکایت لے کر آتا تھا اپنی کوئی حاجت، اپنی کوئی بیماری، اپنا کوئی مقدمہ، اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جب حاضر ہوتا تھا تو اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لائے ہوئے اللہ کے اوامر بتلایا کرتے تھے۔ دیکھ تیرے اس مرض کے لیے یہ نماز، تیرے فقر کے لیے یہ آیات، یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دنیاوی اسباب بتاویں۔ وہاں افسا بھی فرماتے تھے کہ اب تو ہم نے تقسیم کر لیے کہ اعمال کام آئیں گے آخرت میں اور اسباب کام آئیں گے دنیا میں، کہ یہ اسباب اللہ نے بیکار تھوڑی بنائے ہیں، کرو ان اسباب کو اختیار۔ نہیں میرے دوستو عزیز بزرگوں، دنیا دار الاسباب بحیثیت اللہ کے اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے غیروں کے لیے۔ یہ سبق یاد کرنا پڑے گا، یہ سبق یاد کرنا پڑے گا۔ دنیا دار الاسباب بحیثیت اوامر کے ہمارے لیے، دنیا دار الاسباب بحیثیت شکلوں کے اللہ کو نہ ماننے والوں کے لیے۔ آپ دنیا بھر میں پھر کے دیکھ لیں، جو اسباب اللہ نے جتنا اسباب کا ڈھیر نہ ماننے والوں پر لگایا ہے، اللہ نے وہ اسباب نہ ماننے والوں کو نہیں دیے۔ سب سے کم اسباب ہوں گے ان کے پاس جو اللہ کو ماننے والے ہیں، بلکہ اتنا ہی نہیں، جب اللہ رب العزت کسی نبی سے کام لینے کا ارادہ فرماتے ہیں، ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، ان کے اسباب کو کم سے کم کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو سبب صرف ان کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے اس کو اتنی بھیانک شکل عطا فرماتے ہیں اور اتنی بھیانک شکل میں اسے منتقل کرتے ہیں کہ وہ جو ان اسباب کے منافع اور ان اسباب کے فوائد اور ان اسباب سے اپنے حاجتوں کے پورا ہونے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، وہ ان اسباب سے ڈر کے بھاگتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ان کے سبب کو اتنا بھیانک بنایا، اتنا بھیانک ان کے سبب کو بنایا کہ وہی نہیں جن کے پاس یہ اسباب تھے وہ بھی ڈرے اور جن کے ہاتھ میں یہ سبب تھا وہ بھی ڈرے۔ بات یہ ہے کہ بات یہاں سے چلے گی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کے یہاں دعوت دینے والے کب شمار، لیکن کہیں پر ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں انتخاب اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں تم اسباب کا کتنا تاثر لے کر چل رہے ہو۔ اگر اسباب کے تاثر سے چل رہے ہو، اگر اسباب کے تاثر سے چل رہے ہو، انی لا یخاف لدی المرسلون، انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ بھئی ہمارے یہاں
کام کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے بھیجیں اس میں اسباب کا خوف بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہے ہیں اس میں اسباب کا خوف کسی درجے میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ بھئی کوئی پرانا بات کرے گا، بات شروع ہوگی معاشرے سے. کوئی یوں کہے گا کہ بھئی یہاں معاملات میں بڑی کمی ہے، تو بات شروع ہو جائے گی معاملات سے. کوئی کہے گا مجمع اس قسم کا ہے لہذا بات کی جائے اخلاق کی بنیاد پر، تو بات شروع ہو جائے گی اخلاق سے. معاذ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں تھے کہ ہمارا مجمع اور ہمارا عملہ اس کی ہر مجلس کی ابتدا ایمان سے ہو. جب وہ سامنے نہیں جس بنیاد پر اعمال کا معیار قائم ہوگا، اخلاق اور معاشرے کا معیار قائم ہوگا، معاملات عبادات کا معیار قائم ہوگا. میرے دوستو عزیز بزرگوں، اعمال صرف اعمال سے باطل کا مقابلہ ہرگز نہیں ہو سکتا. صرف اعمال سے باطل کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. باطل آئے گا علم کے مقابلے میں تم علم چھوڑ دو گے، باطل آئے گا ذکر کے مقابلے میں تم ذکر چھوڑ دو گے. باطل آئے گا نماز کے مقابلے میں تم نماز چھوڑ دو گے. باطل آئے گا کلمے کے مقابلے میں تم کلمہ چھوڑ دو گے. باطل آئے گا اخلاص کے مقابلے میں اخلاص چھوڑ دو گے. باطل آئے گا اکرام کے مقابلے میں اکرام چھوڑ دو گے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ غیروں کے مقابلے میں عمل سے نہیں چمکایا جائے گا، یقین سے چمکایا جائے گا. غیروں کے مقابلے میں عمل سے نہیں چمکایا جائے گا، یقین سے چمکایا جائے گا. میرے دوستو عزیز بزرگوں، بھئی بات یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تمہاری مسجد میں 100% نمازی ہو گئے، لیکن ان 100% نمازیوں کی نماز وہاں تک ہے جہاں تک کوئی دنیا کا سبب یا کوئی قوت، کوئی مخلوق ان کے مقابلے میں نہ آ جائے. اس لیے کہ ہم نے عمل سیکھا، یقین نہیں سیکھا. اس لیے کہ ہم نے عمل سیکھا ہے، یقین نہیں سیکھا. اب آئیں گی حکومتیں آئیں گی علم کے مقابلے پر، تمہارے پاس کوئی مقابلے کی چیز نہیں. تم یہ کہو گے 4 باتیں ہم تمہاری مان لیتے ہیں، 4 تمہاری مان. یہ بالکل خدا کی قسم ناکامی کا راستہ ہے.